آیت نمبر 215 پر آ جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک ماذا ينفقون، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کیا کچھ وہ خرچ کریں. قل کہہ دیجئے ما انفقتم، جو خرچ کرو تم، من خیر مال میں سے، فللوالدین والاقربین، تو والدین کے لیے ہے اور قرابت داروں، والیتامی والمساکین، اور یتیموں اور مسکینوں، وابن السبیل، اور مسافر کے لیے ہے. وما تفعلوا، اور جو بھی تم کرو گے، من خیر نیکی میں سے، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے. ٹھیک، دیکھتے ہیں اس کی کیا وضاحت ہے، کیا تفسیر ہے. اب بیسیکلی کون سوال کرتے ہیں، آ رہا ہے نا اس میں کہ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے. وہ کون؟ صحابہ اکرام. آپ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہے نا. تو صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں. اب بیسیکلی صحابہ اکرام ہم سب جانتے ہیں کہ وہ دنیا کے بہترین لوگ تھے، ہے نا. اور صحابہ اکرام کو سب سے زیادہ محبت بھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور بہت قریب ترین بھی تعلق تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام تھا، صحابہ اکرام کا. لیکن اس کے باوجود، اتنا کلوز ہونے کے باوجود، صحابہ اکرام یہ نہیں کہ ہر وقت ان کو پریشان کرتے رہے سوال کر کر کے، ایسا نہیں تھا. وہ سوالات بہت کم ہی کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور ان کا کیا عمل رہتا تھا، غور سے سنتے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، غور سے سنتے تھے اور فالو کرتے تھے، اتباع کرتے تھے جو کچھ انہوں نے بتایا ہے. اور جہاں واقعی میں مشکل آتی تھی، ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تھا، تبھی وہ سوال کرتے تھے، فضول کے سوال نہیں کرتے تھے، ہے نا. تو ہمیں پتا ہے کہ قرآن مجید میں کل ملا کر 13 سوال ایسے ہیں جو صحابہ اکرام نے پوچھے تھے اور ان کے جواب قرآن مجید میں آئے ہیں. تو یہ بھی ایک سوال انہی میں کا ہے نا. تو ہم نے کیا پتہ لگایا اس سے کہ صحابہ اکرام جو تھے بلا ضرورت سوال نہیں کرتے تھے، صرف ضرورت کے تحت کرتے تھے، ہے نا. لیکن ہم لوگوں کا کیا معاملہ رہتا ہے، ہم انسانوں کا، ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں جو سوال ہوتا ہے، مان لو ایک ہی سوال ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ہر کسی سے پوچھتے رہتے ہیں. ایک عالم سے ملے اس سے پوچھا، دوسرے سے ملے اس سے پوچھا. تو ہماری نیت کیا ہوتی ہے، ہماری نیت عمل کرنے کی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جواب ہمیں معلوم پڑ بھی جاتا ہے کہ اس کا یہ جواب ہے، پھر بھی ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، صرف جواب جان لیتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں. یا پھر سوال اس لیے بھی کرتے رہتے ہیں کہ اپنی مرضی کے مطابق کوئی ہمیں جواب دے دے تو پھر ہم عمل کر لیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہے نا. تو اس آیت میں کیا ہے، صحابہ اکرام جو ہیں ایک خاص بات پوچھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ جو ہے اپنا مال کہاں خرچ کریں اور کیا کیا مال میں سے کیا کیا خرچ کریں. اور یہ جو مال خرچ کرنے کی بات آ رہی ہے، یہ سوال جو ہے یہ نفلی صدقات کے بارے میں ہے، پوچھ رہے ہیں وہ نفلی صدقات کے بارے میں. فرض زکوٰۃ کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، فرض زکوٰۃ کا تو آلریڈی ہم پڑھ چکے، وضاحت ہو چکی ہے نا. تو اب کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ کیا بولا جا رہا ہے کہ جو بھی تم خرچ کرو مال میں سے، یعنی کہ مال میں سے جو بھی خرچ کرو گے، تھوڑا خرچ کرو گے یا زیادہ خرچ کرو گے، یا جو بھی جہاں بھی خرچ کرو گے، تو سب سے پہلے سب سے زیادہ مستحق اس مال کا کون ہے؟ تمہارے والدین ہیں. سب سے پہلے ان پر خرچ کرو. سمجھ آئی بات؟ سب سے پہلے کیا بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے مال کے سب سے زیادہ مستحق فللوالدین، والدین کے لیے، سب سے پہلے والدین کے لیے. ٹھیک ہے. اور والدین کے بعد پھر رشتہ داروں کی بات آ رہی ہے، والاقربین، اور رشتہ داروں پر خرچ کرو. اقربین نیئر ریلیٹیوز. اس میں کون کون آ جاتے ہیں، اس پہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے. اس میں جو ہے اپنے بھائی بہنوں کے بچے، پھر والدین کے بھائی بہن، ان کے بچے، پھر اپنے بچوں کے بچے، نواسے نواسیاں، پوتے پوتیاں، پھر جو نانا دادا ہوتے ہیں وہ بھی والدین میں آتے ہیں، ہے نا، وہ بھی اسی میں آتے ہیں، والدین میں آتے ہیں بیسیکلی، وہ رشتہ داروں میں نہیں. تو ان پر خرچ کرنا ہے. اس کے بعد کس پہ کرنا ہے؟ والیتاما، اور یتیموں پر. پھر اس کے بعد یتیموں کا حق ہے. اچھا، یہ جو پہلے ابھی رشتہ داروں کی بات ہو رہی تھی نا، تو رشتہ داروں میں ایسا نہیں کہ وہ اچھے حالات میں ہیں تو ان کو ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی تو ہم ان پر خرچ نہ کریں، ایسا نہیں ہے. وقتاً وقتاً ہمیں ان کو گفٹس دیتے رہنا چاہیے، بھلے ہی وہ اچھی حالت میں ہو یا جو بھی حالت میں ہو، ہے نا. جو اگر کم حالت میں ہے تو پھر تو ہیلپ کرنی ہے، اور اگر اچھی حالت میں بھی ہے تو ابھی ہمیں انہیں وقتاً وقتاً گفٹ دیتے رہنا چاہیے. اچھا، یہ کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ اچھے تعلقات بھی بنے رہیں، اور صلہ رحمی کے طور پر، ہے نا، ان کو تحفے وغیرہ دیتے رہنا چاہیے، پسندیدہ عمل ہے. ٹھیک.
اچھا پھر ہم ابھی بات کر رہے تھے یتیموں کی کہ اس کے بعد اقربین کے بعد یتیم، کیونکہ یتیم ہم پہلے بھی دیکھ چکے محروم ہوتے ہیں، ان کی کیئر کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، ان کی ذمہ داریوں کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، تو وہ حقدار ہوتے ہیں، ان پر خرچ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. اور یتیموں میں بھی اگر وہ اچھی حالات میں ہیں، ان کے ماں باپ آلریڈی ان کے لیے بہت پیسہ چھوڑ چکے ہیں اور ان کے رشتے دار ہیں دیکھ بھال کرنے والے اور بھی لوگ ہیں، مطلب تو یتیم تو ضروری نہیں اپنے رشتے داروں میں سے، باہر کے لوگ بھی ہوتے ہیں یتیم. تو اگر وہ اچھی حالت میں بھی ہیں تو بھی ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو دیتے رہنا چاہیے تحفے تحائف بیچ بیچ میں، ہے نا. تو یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے ایسی چیزیں. اچھا اس کے بعد بات ہو رہی ہے کس پر خرچ کرنا چاہیے، کیا بتایا جا رہا ہے، والمساکین، اور مسکینوں پر خرچ کرو، مسکینوں پر خرچ کرو. اب یہاں پہ فقراء الگ سے نہیں آیا ہے، تو اس مسکین میں فقراء بھی شامل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. جب الگ سے نہیں آتا ہے تو فقراء اسی میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ فقیر جو ہوتے ہیں وہ ان کی حالت تو اور بھی زیادہ خراب ہوتی ہے نا، تو دونوں آ جائیں گے اس میں. تو مسکینوں پہ بھی اور فقیروں پہ بھی. اور اس کے بعد کیا بتایا جا رہا ہے، وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، یعنی کہ پھر مسافروں پر بھی خرچ کرنا ہے. یہ سب باتیں ہم پہلے بھی پچھلی آیت اس طرح کی آ چکی ہے، اس میں ڈسکس کر چکے ہیں نا. اب مسافر میں بھی 3 کیٹیگری کے مسافر ہو سکتے ہیں. ایک تو واقعی میں جو محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، دوسرے وہ کی جو جن کو ضرورت نہیں ہے نا، اور تیسرے وہ ہمیں معلوم نہیں کہ ضرورت مند ہے یا نہیں ہے. تو تینوں کے ساتھ الگ الگ معاملہ کیا جائے گا. اب جو محتاج ہیں، مان لو ان کا پیسہ چوری ہو گیا اور ان کو ضرورت پڑ گئی راستے میں، تو ان پر خرچ کرنا تو لازم ہے، کرنا ہی کرنا ہے ہمیں، ہے نا. اور جو محتاج نہیں ہیں اور وہ مسافر ہیں تو ہماری مرضی ہے، چاہے ہم کریں چاہے نہ کریں. جیسے کوئی مسافر ہے آپ کے شہر میں آیا ہے، تو جیسے مہمان کے طور پر اس کو گفٹس وغیرہ دیتے ہیں جاتے وقت، تو آپ کی مرضی ہے، دیں یا نہ دیں. اور تیسرے والے کے ساتھ بھی یہی ہے، جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ واقعی میں ضرورت مند ہے نہیں ہے، اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ نہیں ہے ضرورت مند، تو ہماری مرضی ہے، چاہے کریں چاہے نہ کریں، اس پر خرچ لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے. اچھا تو اسی آیت میں اب آگے کیا بولا جا رہا ہے، اب ہمیں پتہ چل گیا کس کس پہ خرچ کرنا ہے. اب آگے بولا جا رہا ہے وما تفعلوا من خیر، اور جو بھی تم کرو گے نیکی میں سے تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے. اور جو بھی تم کرو گے خیر میں سے، من خیر، خیر سے مراد کیا ہوتا ہے، ایک تو یہی بات ہو گئی جو پیسہ خرچ کرنا، مال خرچ کرنا، یا پھر کوئی بھی نیکی. تو یہاں خیر سے مراد کوئی بھی نیکی، دونوں چیزیں آ جاتی ہیں اس میں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، اللہ کو سب پتا ہے کون کہاں کیا خرچ کرنا ہے، کیا بخل کر رہا ہے، بچا بچا کے رکھ رہا ہے، حق نہیں ادا کر رہا ہے نا. تو ذرہ بھر بھی کوئی اگر نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ لے گا. اور یہ خیر جیسے میں نے ابھی بتایا، ایک تو مال کا خرچ کرنا بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی بھی نیکی جیسے کہ کسی کی خدمت کرنا، کسی کو علم سکھانا، یا پھر جہاد فی سبیل اللہ، یا کسی بھی طرح کوئی بھی اپنے آپ کو بدنی مشقت میں ڈال کر یا اپنا مال خرچ کر کوئی بھی نیکی، چھوٹی ہو یا بڑی، سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کا بھرپور اجر دیں گے اسی حساب سے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا، جان لو کہ تم خرچ نہیں کرو گے کوئی نفقہ جس کے ذریعے اللہ کی رضا چاہو، مگر یہ کہ اس پر اجر دیے جاؤ گے، یہاں تک کہ اگر تم اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ ڈالتے ہو تو اس پر بھی تمہیں اجر ملے گا. یعنی کہ اپنے اسپاؤس کے منہ میں ایک لقمہ ڈالنا کھانے کا، وہ بھی ثواب کا صدقہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کسی کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ضائع نہیں کرتے ہیں، اس کا بھی اجر دیتے ہیں. لیکن اصل چیز کیا ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے، ہے نا. اسی طرح جب ہم لوگ اپنے اوپر لے کے دیکھیں کہ ہم گھر میں جو چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہوتے ہیں اور بوجھ سمجھ کر رہے ہوتے ہیں، مان لو اپنے بچوں کے کام، اپنے ہسبینڈ کے کام، یا اپنے ماں باپ کے کام، یا بھائی بہنوں کے کام، جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہوتے ہیں، اگر ہم یہ سمجھ کے کریں کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے کر رہے ہیں، اور بوجھ سمجھ کر نہ کرنا چاہیے اس کام کو، کیونکہ بوجھ سمجھ کر کریں گے تو مشکل ہوتا ہے وہی کام کرنا، اور اس کا پھر اجر بھی نہیں مل پاتا ہے اس درجے کا. لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کی خاطر کرتے ہیں تو سوچئے اس کا اجر بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور وہ کام کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، پھر وہ بوجھ نہیں رہ جاتا ہمارے دل پہ، ہے نا، اور یا ہمارے جسم پہ. تو خوش ہو کے کرا کریں اپنے گھر کے کام، جو بھی کام ہے. اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی زینب تھی، ان کے پاس ایک خاص ہنر تھا اور اس کے ذریعے وہ کام کیا کرتی تھی اور مال کمایا کرتی تھی، ہے نا.
لیکن کیا ہوتا تھا، کیونکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زیادہ کام نہیں تھا، تو ان کی وائف کا بھی مال جو تھا وہ گھر میں خرچ ہو جایا کرتا تھا شوہر اور بچوں پہ۔ اب ایک بار کیا ہوا کہ زینب جو تھی وہ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی مجلس میں، تو وہاں صدقے کی بات ہو رہی تھی، تو کافی سن کر آئی صدقے کے بارے میں، اس کے اجر و ثواب کے بارے میں۔ پھر گھر آئی تو کہنے لگی کہ تم لوگوں پر، مطلب میں جو کماتی ہوں پھر میں سارا کا سارا تم لوگوں پر خرچ کر دیتی ہوں، مطلب ہسبینڈ پر اور بچوں پر، اس کے بعد میرے پاس کچھ نہیں بچتا کہ میں جو ہوں فی سبیل اللہ خرچ کروں، کچھ بچتا ہی نہیں ہے میرے پاس، تو میں لہٰذا آج کے بعد تم لوگوں پر کچھ نہیں خرچ کروں گی، سب اللہ کے راستے میں دے دوں گی، ایسا وہ کہنے لگی گھر آ کر۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ تم ایسا فیصلہ کرنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ ضرور کر لینا، بعد میں تم اپنے فیصلے پر عمل کرنا۔ تو وہ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے یہی سوال کیا کہ جو میں کماتی ہوں سب کا سب گھر میں خرچ ہو جاتا ہے، تو کیا اس پر کوئی مجھے اجر ملے گا یا صدقے کا میں شمار ہوگا میرا یہ خرچ کرنا؟ تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں دوہرا اجر ہے، ایک تو صلہ رحمی کا اجر ہے اور دوسرا صدقے کا اجر ہے۔ سمجھ آئی بات؟ یعنی کہ اپنے گھر والوں پہ جو خرچ کر رہی ہے وائف بھی، تو ایسا نہیں کہ ہم لوگ جو ہے کہہ دیتے ہیں کہ ہاں وائف جو ہے اپنا پیسہ الگ رکھے اور ہسبینڈ جو ہے وہی خرچ کرتا رہے۔ اگر وائف بھی خرچ کر رہی ہے تو اس کو بھی ڈبل اجر ملے گا، صلہ رحمی کا بھی اور صدقے کا بھی۔ سمجھ آئے؟ تو ہماری جو غلط فہمیاں ہیں، یہ جو حدیثیں ہیں اس سے ہمیں بہت کلیئر ہو جاتی ہے۔ سوچے یہ بات آج اٹھ کے آتی ہے، یہ بات کہ وائف کیوں خرچ کرے، بس وائف جو ہے اپنا الگ رکھے اپنی مرضی سے، لیکن اگر وہ خوشی سے خرچ کرتی ہے تو اس کو بھی دوہرا اجر ملتا ہے۔ اگر وہ کرنا چاہے اپنے گھر والوں پہ خرچ تو اس کو خوشی سے کرنا چاہیے، ہے نا؟ تو کیا بات ہوئی کہ اگر ایک شخص اللہ کی رضا کی خاطر اپنے بیوی بچوں پر، والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیم مسکین یا مسافروں پر خرچ کرتا ہے تو پھر اس کے لیے اجر ہی اجر ہے۔ اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا سب سے پہلے اپنے گھر والوں کی ضرورت پوری کرنا، وہ کیونکہ سب سے زیادہ حقدار ہیں، اور اس میں بھی ماں باپ سب سے زیادہ۔ اور اس میں بھی کیا ہے کہ فضول خرچی یا اسراف نہیں ہونا چاہیے، ہے نا؟ ایسا نہیں کہ سارا کا سارا، اب تو ضرورتیں بڑھتی رہتی ہیں، اب ایک ٹیب لیا اس کے بعد دوسرا اپڈیٹ آ گیا، دوسرا لیا، اس طرح سے نہیں۔ دیکھنا ہے کہ اعتدال کا راستہ کیا ہے، فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے اس میں بھی، گھر والوں پہ خرچ کرنے پہ بھی، ٹھیک ہے؟ چلیں آگے آیت پہ آ جاتے ہیں، آیت نمبر 216۔ کتب علیکم القتال، لکھ دیا گیا تم پر جنگ کرنا، وہوا کرہ لکم، اور وہ ناپسندیدہ ہے تمہارے لیے، وعسا، اور ہو سکتا ہے، ان کے تکرہو، تم ناپسند کرو، شیئن، کسی چیز کو، وہوا خیر لکم، اور وہ بہتر ہو تمہارے لیے، وعسا، اور ہو سکتا ہے، ان کے تحبو، تم پسند کرو، شیئن، کسی چیز کو، وہوا شر لکم، اور وہ برا ہو تمہارے لیے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے، ہمارے زندگی کا اصول ہمیں سکھا رہی ہے، تو اس پہ ذرا دھیان دیں۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ لکھ دیا گیا تم پر جنگ کرنا۔ اب یہ کب کی بات ہو رہی ہے، لکھ دیا گیا تم پر جنگ کرنا؟ بیسیکلی ہمیں معلوم ہے نا کہ جب مکہ میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی مسلمان جب مکہ میں تھے تو ان پر کتنے ظلم ہو رہے تھے، مشرکین مکہ بہت ظلم کرتے تھے نا، طرح طرح سے ٹارچر کرتے تھے، اور یہ لوگ جو ہیں بدلہ لینا چاہتے تھے ان سے، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی تھی، کہا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو، کفو ایدیکم، ہے نا؟ کیونکہ اگر اس وقت یہ لوگ بدلہ لیتے تو کیونکہ یہ تعداد میں بھی کم تھے اور ان کے پاس اس وقت کوئی وسائل بھی نہیں تھے، تو سب کے سب ہلاکت میں پڑ جاتے، مارے جاتے، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی تھی اس وقت۔ لیکن جب مدینہ ہجرت کر کے آ گئے اور مسلمان کچھ اسٹیبل ہو گئے، ہے نا، اور ان کی تعداد بھی بڑھ گئی اور قوت بھی ان کو حاصل ہو گئی تھوڑی، تو تب اللہ تعالیٰ نے جو ہے جہاد، جنگ فرض کر دیا۔ یہی والی بات ہو رہی ہے، کتب علیکم قتال، کہ اب جہاد جو ہے وہ فرض کر دیا گیا، پہلے نہیں تھا فرض، ہے نا؟ تو کیا بات ہو رہی ہے کہ اب جہاد تم پہ فرض کر دیا، مطلب جہاد میں یہاں پہ جنگ کی بات ہو رہی ہے، قتال کی بات ہو رہی ہے، جنگ کرنا تم پہ فرض کر دیا گیا۔ اب جو ہے وہ کرہ لکم، اور وہ ناپسندیدہ ہے تمہارے لیے،
اب جب جنگ کی بات آئی کہ جنگ کرو ان مشرکین سے، تو اب تم ناپسند کر رہے ہو اس بات کو اپنے لیے. اب جب حکم آ گیا تو اب تم ڈرنے لگے، ناپسند کرنے لگے، اب بدلہ لینے سے گھبرا رہے ہو. تو بیسیکلی کیا ہے، صحابہ جو تھے اللہ کے حکم کو ناپسند نہیں کر رہے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو ناپسند کر رہے تھے، وہ جنگ کرنا ناپسند کر رہے تھے، ہے نا. جنگ کی بات ہو رہی ہے. اور دیکھیں نا، جنگ جو ہوتی ہے نا بہت ہی شدید چیز ہوتی ہے. وہ ہر کوئی انسان جو ہوتا ہے اس کی طبیعت پر وہ گرا گزرتی ہے، مشکل لگتی ہے، اس کا دل تنگ ہوتا ہے، کیونکہ یہ طبعی چیز ہے نا. جنگ کرنا بڑا مشکل کام ہے. اب یہ تو بڑی چیز ہے جنگ. اب ہم لوگ اپنی زندگی سے ذرا دیکھیں، اس کا ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں جب ہم لوگ جو ہے ویٹ کرتے رہتے ہیں، مطلب کہ ہاں چلو اب اذان ہوگی، اذان ہونے والی ہے، ہم نماز پڑھیں گے، ویٹ کرتے رہتے ہیں کہ کب اذان ہو، کب نماز پڑھیں. لیکن جب اذان ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، تو ہم ہلکا سا کہنے لگتے ہیں نا، او اذان ہو گئی، اب نماز پڑھنی ہے. مطلب تھوڑا سا بوجھ انسان محسوس کرتا ہے. اچھے سے اچھا انسان بھی تھوڑا سا بوجھ جو ہے وہ محسوس کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس انسان کو نماز پسند نہیں ہے. نماز تو پسند ہے، لیکن اس کو ادا کرنے میں تھوڑی سی اس کو مشکل آنے لگی ہے، ہلکی سی. تو اسی طرح کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ جنگ جو ہے، ایسا نہیں کہ اللہ کا حکم ان کو پسند نہیں ہے. اللہ کا حکم تو پسند ہے، لیکن جنگ کرنے میں جو مشقت ہے نا، اس سے تھوڑا سا گھبرا کر. جیسے نماز تو سب کو پسند ہے، ہر مومن کو پسند ہے. نماز تو مومن کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نا. اسی طرح سے سمجھ سکتے ہیں آپ کی اس طرح کی فیلنگ ہو رہی ہے. تو صحابہ جو ہیں ان کو بھی اللہ کے حکم پر کوئی اعتراض نہیں ہے نا. ان کو لڑائی کرنا اس سچ پسند نہیں آ رہا ہے، کیونکہ اس میں مشقت ہوتی ہے نا، جان بھی جا سکتی ہے، چوٹیں بھی لگتی ہیں، خوف کا بھی عالم ہوتا ہے، مطلب مشکلیں ہوتی ہیں اس کو. اس لیے کیا فرمایا جا رہا ہے آگے کہ ہو سکتا ہے کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو اور وہ بہتر ہو تمہارے لیے. کیونکہ اب ایک تو اس کو اس جنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور عام زندگی سے بھی دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ بعض چیزیں جو ہوتی ہیں نا دیکھنے میں مشکل لگتی ہیں، لیکن وہی چیزیں اپنے انجام کے اعتبار سے بہت زیادہ فائدے والی بہترین ہوتی ہیں. کیسے بتا سکتے ہیں؟ جیسے مان لو کوئی انسان جو ہے اس کو ڈاکٹر نے سرجری بتا دی ہے کہ اب تمہارا آپریشن ہوگا. اب وہ گھبرائے گا، نہیں کروائے گا، بھاگ جائے گا، تو کیا ہوگا؟ ہلاکت میں پڑ جائے گا نا، مر جائے گا. لیکن اس کے علاج کے لیے وہ ضروری ہے نا آپریشن، اور اسی میں اس کی نجات ہے، مطلب وہ بہتر ہو جائے گا اس سے. تو دیکھنے میں تو بری لگ رہا ہے کہ آپریشن کرانا ہے، لیکن انجام اس کا اچھا ہے نا. اسی طرح دوائیں جو ہوتی ہیں کڑوی ہوتی ہیں کھانے میں، ہے نا، نہیں کھاتے ہم لوگ، اکثر پھینک دیتے ہیں. تو دوائیں جو ہیں دیکھنے میں بری لگ رہی ہیں، لیکن انجام کے اعتبار سے اچھا ہے، ہم صحت مند ہو جائیں گے اگر کھا لیں گے. اسی طرح جنگ ہے کہ تم کو ابھی فی الحال ناپسند آ رہی ہے، پسند نہیں آ رہی ہے، کرہ لکم، لیکن اس میں تکلیف ہے، جان جا سکتی ہے، زخمی ہو سکتے ہو، تمہارا مال بھی جا سکتا ہے. لیکن یہ دیکھیں کہ بدلے میں تم کو کتنا بے حساب فائدہ ہے. کیا کیا ملے گا تمہیں جنگ کر کے؟ ایک تو بے حساب اجر ملے گا، دشمنوں پہ غلبہ آ جائے گا، غنیمتیں حاصل ہوں گی. اور غنیمتیں بھی نہ ملی، اگر شہادت ہو گئی، مطلب مر گیا انسان، تو شہید ہو جائے گا. کتنا بڑا درجہ شہادت کا، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں نا شہادت، شہید کے درجے. تو نقصان کچھ بھی نہیں ہے، بہتری ہی بہتری ہے. لیکن اپیرنٹلی دیکھنے میں ہمیں بری لگ رہی ہے یہ چیز. تو ایسا نہیں ہوتا کہ ہمیشہ کی جو ہے اپیرنٹلی جو چیز دیکھنے میں بری ہو تو وہ بری ہو، اس کا انجام اچھا ہو سکتا ہے. اور اس کے اپوزٹ کیا ہے، بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بظاہر تو دیکھنے میں بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے، انسان کو اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے، لیکن ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا. تو آگے کیا فرمایا، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ہو سکتا ہے کہ تم پسند کرو کسی چیز کو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بری ہو، ایسا بھی ہوتا ہے نا. تو یہ باتیں خاص اس کانٹیکسٹ میں بھی آ گئی، قتال کے بارے میں، جنگ کرنے کے بارے میں. دونوں چیزیں سمجھ گئے ہوں گے آپ کیسے. اور عام زندگی کا اصول بھی یہی ہے نا، کہ انسان کو کوئی چیز اگر ناگوار لگ رہی ہے، پسند نہیں آ رہی ہے فی الحال، لیکن اس کے ساتھ ہو رہی ہے وہ چیز، تو اس چیز میں ہمیں فائدے دیکھنے چاہیے. کہ یا پھر یہ اگر فائدہ اپرنٹ نہیں دکھ رہا ہے تو سوچنا چاہیے کہ انشاءاللہ اس میں بھی کچھ نہ کچھ ہمارے لیے بھلائی ہوگی، یہ چیز پوری کی پوری بری نہیں ہے ہمارے لیے. یا کوئی فائدہ، اگر انسان کو کسی چیز میں کوئی فائدہ سمجھ آ رہا ہے اور پھر بھی وہ چیز اس کو حاصل نہیں ہو رہی ہے اس وقت، کتنی بھی کوششیں کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، یا پھر نقصان بھی ہوئے جا رہا ہے اس میں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ صبر بھی کرنا چاہیے
اور وہی چیز اس کے لیے بہتر ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. آگے بتایا نا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اللہ کو پتا ہے کون سی چیز ہمارے لیے اچھی ہے، کون سی چیز ہمارے لیے بری ہے، کس کے انجام ہمارے لیے اچھا ہوگا، کس کا انجام ہمارے لیے برا ہوگا. تو ہمیں اس کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے. ہماری سوچ، ہمارا علم اتنا نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے علم تک نہیں پہنچ سکتے. اللہ کو پورا علم ہے، تو اسی پر ہمیں توکل کرنا چاہیے، اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اور اسی کے فیصلوں کو ہمیں خوشی خوشی ایکسپٹ کرنا چاہیے. ٹھیک، تو ہمیں کیا پتہ چلا اس آیت سے؟ دیکھتے ہیں. پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ مدینہ میں آنے پر مسلمانوں پر جنگ فرض کی گئی تھی، اس سے پہلے نہیں. اور جنگ کیا ہوتی ہے؟ فرض کفایہ ہوتا ہے، فرض عین نہیں ہوتا. فرض کفایہ، فرض عین آپ لوگ جانتے ہوں گے. فرض عین یہ ہے کہ جب ہر کسی پہ، ہر ایک انسان پہ فرض ہو، کوئی نہیں بچے گا پیچھے. اور فرض کفایہ یہ ہے کہ جب کچھ مسلمان کر لیں تو باقی کا بھی حق ادا ہو جاتا ہے نا. لیکن کچھ مسائل، کچھ پوائنٹس ایسے ہیں کہ کب فرض عین ہو جاتی ہے جنگ. فرض عین ہونے کے لیے کچھ شرائط ہوتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جب مسلمان جنگ کی قدرت، طاقت پالے، ہے نا، جسمانی، مالی، اور اس کی پوری تیاری بھی ہو اسے، تو اس پر پھر فرض عین ہو جائے گی. کیونکہ اگر تیاری نہیں ہے تو پھر تو وہ خود کو ہلاکت میں ہی ڈال رہا ہے جنگ کر کے، ہے نا. اب جیسے مکی دور میں نے ابھی بات کری، تو اس وقت نہیں تھا، جب مسلمانوں میں نہ صلاحیت تھی، نہ قدرت تھی، نہ طاقت تھی. پھر فرض عین کب ہوتا ہے؟ اس کی دوسری شرط کیا ہے کہ سب کو ایک ہی امام کے جھنڈے تلے ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ ایک گروپ ادھر گیا اور ایک گروپ ادھر گیا، اور دونوں جو ہے، دونوں تینوں جتنے بھی گروپ الگ الگ کر رہے ہیں، شروع کر رہے ہیں لڑائی. ایسا نہیں ہے، سب کو ایک ساتھ رہنا ہے. پھر جب کسی انسان میں خاص صلاحیت ہوتی ہے، ایک پرٹیکولر انسان ہے، وہ صلاحیت صرف اسی میں ہے، کسی اور میں نہیں ہے، اور اس کام کو اس شخص کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا، تو پھر اس شخص پر وہ فرض عین ہو جاتی ہے. اس کو پھر جانا ہی جانا پڑے گا اس کام کو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا، اور کیا پتہ چل رہا ہے ہمیں کہ اللہ کے جتنے بھی حکم ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید میں جتنے بھی حکم ہیں، اگر ہمیں اس میں مشقت نظر بھی آ رہی ہے، پریشانی لگ رہی ہے، ہمیں مشکل لگ بھی رہے ہیں اس میں، تو ہمارے مشکل لگنے سے، ناپسندیدہ ہونے سے جو ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں جو فرض کر دیے گئے ہیں، وہ فرض ختم نہیں ہو جاتا، وہ فرض فرض ہی رہے گا، ہے نا. بھلے ہی ہمیں ناپسند ہو یا ہم پر مشکل گزر رہے ہوں، نماز جو ہے فرض ہی رہے گی، بھلے ہی پڑھنی ہمیں مشکل لگ رہی ہو. اسی طرح حج ہے، روزہ، زکوٰۃ، یہ سب فرض ہیں تو فرض رہیں گے، کرنے ہی کرنے ہیں، بھلے ہی ہمیں کتنے بھی مشکل لگ رہے ہوں. ہاں، اس میں جو ہے رعایت ضرور ہیں حالات کے حساب سے، وہ ہم آلریڈی کچھ پوائنٹس ہم دیکھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی دیکھیں گے کہ وقت اور حالات اور اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی بھی رکھی ہے دین میں. ایسا نہیں کہ ہر چیز مشکل ہی ہے. اور کیا چیز پتہ چل رہی ہے اس آیت سے؟ اور یہ پتہ چل رہا ہے کہ اصل علم کا مالک جو ہے اللہ تعالیٰ ہی ہے نا. کس چیز میں کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، ہم تو اپیرنٹلی دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. جو بھی ہمیں دین کے احکامات ملے ہیں، اگر ہمیں فی الحال سمجھ نہیں آ رہا ہے ظاہری طور پر کہ اس میں کیا فائدے ہیں، ان کی حکمت ہمیں ابھی سمجھ نہیں آ رہی، اگر تو بھی ہمیں عمل کرنا ہی کرنا ہے نا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے سب سے زیادہ ہے، اس نے جو احکامات دیے ہیں سب ہمارے فائدے، ہماری بھلائی کے لیے دیے ہیں، ہمارے فائدے کے ہیں، تو ہمیں اللہ پہ پورا بھروسہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے اس میں؟ یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ اگر کسی چیز میں انسان کو بظاہر فائدہ نظر آتا ہے تو ایسا نہیں کہ ہم بس ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، اس چیز کی ہمیں کوشش تو بھرپور کرنی ہے. کسی کام کو کرنے کے لیے اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ کام ہمارا ہو جائے تو بھرپور کوشش کریں اس کے لیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ہے نا، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں. اور پھر بھی اگر نقصان ہو جائے تو صبر کریں، ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو بھی کر رہا ہے بہتر کر رہا ہے ہمارے لیے. تو سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہوئی کہ اللہ کے فیصلوں کو انسان ایکسپٹ کرے، قبول کرے، اور اللہ کی رضا پر خود بھی راضی ہو جائے کہ انہی فیصلوں میں ہماری بھلائی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ ہے ہمارے عمل کی بات، ہمیں اپنے اندر لینے کی بات کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا ہے ہمیں، کچھ بھی ہو وہ فیصلہ، اچھا ہو یا برا ہو. ہمیں بھلے ہی ابھی اس وقت اچھا یا برا لگ رہا ہے، یا برا لگ رہا ہے یا اچھا لگ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہے وہ اچھا ہی کیا ہے ہمارے لیے. اور اللہ کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن رکھیں.
کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے جیسا کہ بندے اللہ تعالیٰ سے گمان کرتے ہیں، اس لیے ہمیشہ حسن ظن رکھیں اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک. اچھا چلے نیکسٹ آیت پہ آ جاتے ہیں. اگلی آیت میں ہے یسألونک عن الشہر الحرام، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حرام مہینے کے بارے میں. قتال فیہ، جنگ کرنا اس میں، یعنی کہ کیسا ہے نا. قل کہہ دیجئے، قتال فیہ، جنگ کرنا اس میں، کبیر، بہت بڑا گناہ ہے. وصد عن سبیل اللہ، اور روکنا اللہ کے راستے سے، وکفر، اور کفر کرنا بھی اس کا، والمسجد الحرام، اور روکنا مسجد حرام سے، واخراج، اور نکالنا اہلہ، اس کے رہنے والوں کو، منہ، اس سے، اکبر، زیادہ بڑا گناہ ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، والفتنۃ، اور فتنہ، اکبر من القتل، زیادہ بڑا ہے قتل سے. اچھا ابھی یہیں تک دیکھتے ہیں، کافی لمبی آیت ہے یہ والی. کیا بات ہو رہی ہے اس آیت کا؟ بیسیکلی ایک شان نزول ہے. جی اس آیت کا شان نزول ہے، وہ دیکھتے ہیں کیا بات ہو رہی ہے. سمجھ لیتے ہیں پہلے کہ یہ آیت کس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی تھی. بیسیکلی 2 ہجری جمادی الاخری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا گروہ جو ہوتا ہے وہ قریش کی نقل و حرکت کو دیکھنے کے لیے بھیجا تھا ایک ایریا میں. ٹھیک ہے. اور بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا لیڈرشپ بہت ہی زیادہ اچھی تھی، بہت ہی زیادہ پلاننگ اور سے چلتے تھے. اور ان کا جو یہ ہوتا ہے نا جاسوسی کا مطلب پتہ لگانے کے لیے کوئی ہم پہ حملہ تو نہیں کر رہا ہے یا کوئی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی پلاننگ تو نہیں کر رہا ہے، تو اس طرح سے وہ بھیجتے رہتے تھے ادھر ادھر صحابہ کو پتہ کرنے کے لیے. تو اسی طرح یہ لوگوں کو بھیجا تھا. ٹھیک ہے. 2 ہجری جمادی الاخری میں. اور ان کے جو امیر تھے کس کو بنایا تھا؟ عبداللہ بن جہش کو بنایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور ان کو ایک خط دے کر بھی بھیجا تھا ساتھ میں. اور کیا کہا تھا کہ اس خط کو تبھی کھولنا ہے جب آپ 2 دن کا سفر مکمل کر چکے، تبھی کھولنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو 2 دن کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ان لوگوں نے پڑھا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا تھا کہ مکہ اور طائف کے بیچ میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے نخلا، تو اس کی طرف رخ کرو اور دیکھو کہ قریش کی نقل و حرکت کیا ہے. مطلب اس جگہ جانا ہے نخلا کے ایریا میں اور وہاں قریش پہ نظر رکھنی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کوئی ہمارے خلاف پلاننگ تو نہیں کر رہے ہیں کچھ اس طرح سے. ٹھیک ہے. تو جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو انہوں کو وہاں ایک قافلہ ملا قریش کا، اور اس قافلے میں بیسیکلی 4 لوگ تھے، ہے نا، 4 لوگ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنگ کا تو حکم نہیں دیا تھا، جنگ کے لیے نہیں بھیجا تھا، صرف ان کا نقل و حرکت دیکھنے کے لیے بھیجا تھا کہ ان کی نقل و حرکت کیا ہے. لیکن اس وقت اس طرح کے حالات بن گئے کہ ان کو اس قافلے پر پھر حملہ کرنا پڑ گیا، ہے نا. 4 لوگ تھے تو 4 لوگوں میں سے ایک تو قتل ہو گیا جس کا نام ابن الحضرمی تھا، اور 2 کو یہ لوگ قید کر کے لے آئے، اور چوتھا جو ہے وہ بھاگ گیا. ٹھیک ہے. اب ہوا کیا کہ جس دن یہ حادثہ ہوا تھا بیسیکلی اس دن صحابہ کو لگا کہ یہ 30 جمادی الاخری ہے، لیکن چاند کا پتہ نہیں ہوتا نا، تو ایکچولی وہ ہو چکا تھا، اگلا مہینہ رجب کا شروع ہو چکا تھا، اور رجب ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ حرمتوں والے مہینے میں سے ہوتا ہے نا. اور حرمتوں والے مہینے کی تو بہت حرمت جو ہے مینٹین کر کے رکھنی ہوتی ہے، اس میں جنگ کرنا، مارنا کسی کو، یہ سب منع تھا پہلے سے ہی. عربوں میں ان مہینوں کی حرمت بہت پہلے سے چلتی چلی آ رہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے بھی رکھی، پھر اسی حرمت کو قائم رکھا. تو ہو چکا تھا رجب، یعنی کہ حرمت والا مہینہ شروع ہو چکا تھا، صحابہ کو پتا نہیں تھا، مطلب وہ شک میں تھے. اچھا تو اس پر کیا ہوا، جب یہ لوگ اس طرح سے جنگ ہو گئی اور ایک قتل بھی ہو گیا تو مشرکین نے کافی ہنگامہ مچا دیا، ہے نا. اور کہنے لگے کہ یہ لوگ خود کو ویسے تو پیغمبر کے ماننے والے کہتے ہیں لیکن حرام مہینوں کی حرمت پامال کرتے رہتے ہیں. تو جب یہ صحابہ اکرام واپس آئے مدینہ تو بہت شرمندہ ہوئے، نادم ہوئے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، اب کیا کریں. تو پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ یہی جو ابھی بات ہو رہی ہے نا کہ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حرام مہینوں کے بارے میں، جنگ کرنا اس میں کیسا ہے، یہی والی بات ہو رہی ہے نا. سمجھ آیا؟ اچھا تو کیا جواب مل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ رہا ہے کہ قل، کہہ دیجئے کہ جنگ کرنا اس مہینوں میں، ان مہینوں میں بہت بڑا گناہ ہے. کبیرن ورڈ پہ دھیان دیجئے، کبیرن بہت بڑا گناہ ہے. لیکن آگے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ان حرمت پہلے تو یہ ہے کہ ان حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کبیرن.
اور حرمت والے مہینے ہم دیکھ چکے ہیں آلریڈی ہے نا، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب، اس میں جو ہے گناہ کے کام نہیں کر سکتے، جنگ نہیں کر سکتے، اور ہم دیکھ چکے ہیں پہلے یہ ساری چیزیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لیکن یہ تو گناہ ہے کبیرن، لیکن اس سے بھی بڑا گناہ اور بھی ہے، اکبر، اکبر زیادہ بڑا، سب سے بڑا. وہ کیا ہے؟ جو تم لوگ کرتے ہو، مشرکین مکہ کرتے ہو. کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ وہ بات ہو رہی ہے. وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ الْأَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ. یہ ہیں سب سے زیادہ بڑے گناہ جو ابھی بتائے گئے. سمجھ آئی بات؟ کہ اللہ کے راستے سے روکنا، اس میں کفر کرنا، اللہ کا کفر کرنا، مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا اور اس کے رہنے والوں کو مکہ سے نکالنا، یہ زیادہ بڑے گناہ ہیں. تو جو غلطی کی ہے مسلمانوں نے، بھول سے جو غلطی ہو گئی ہے، وہ تو ہے گناہ کا کام. لیکن تم جو جرائم کر رہے ہو قریش، وہ تمہارے تو اور بھی زیادہ بڑے گناہ ہیں. تم لوگوں نے تو سب سے زیادہ بڑے جرم کیے ہیں. کیا کیا کیے ہیں؟ پہلی چیز ہے وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکنا. کیسے روکتے تھے یہ لوگ اللہ کے راستے سے لوگوں کو؟ مکہ میں جب یہ لوگ رہ رہے تھے تو اور بھی لوگ ابھی بچے ہوئے تھے مکہ میں، تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرنے دیتے ہے نا، ان پر طرح طرح کے ظلم کرتے، ٹارچر کرتے، انہیں نماز نہیں پڑھنے دیتے، قرآن نہیں پڑھنے دیتے، کسی بھی طرح کی عبادت وہ مسلمانوں کو نہیں کرنے دیتے. تو یہ جو ہے اکبر، بڑا گناہ ہے، سب سے زیادہ بڑا گناہ. اور دوسرا بڑا گناہ کیا بتا رہے ہیں؟ وہ کفر بھی، شرک کرنا، وہ کفر کرنا، اللہ کا انکار کرنا، یہ بڑا گناہ ہے. جیسے کہ ابو لہب، ابو جہل، یہ سب کر رہے تھے، اور بھی مشرکین کر رہے تھے. اور تیسرا کیا ہے؟ لوگوں کو مسجد حرام میں جانے سے روکنا، وہاں عبادت نہیں کرنے دیتے تھے. ایون مسجد حرام میں جو ہے اس کا، مسجد کا بھی احترام نہیں کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں نماز جب ہجرت سے پہلے وہاں نماز پڑھ رہے تھے تو ان کے اوپر کیا کیا تھا؟ جو وہ سجدے کی حالت میں تھے ان کے اوپر اونٹ کی جو اوجڑیاں ہوتی ہے، پورا کا پورا بوجھ ان کے اوپر ڈال دیا تھا لا کے. مطلب کسی کو نہیں چھوڑا. مطلب کتنے بڑے بڑے ظلم ان لوگوں نے کیے وہاں پہ. تو یہ سب جو ہے یہ اکبر گناہ ہے، یہ سب سے زیادہ بڑے گناہ ہے. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ لوگوں کو مکہ سے نکالنا. جو مکہ کے رہنے والے ہی تھے، ان مسلمانوں کو انہوں نے اتنا مجبور کیا کہ وہ ان کو نکلنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی. تو یہ سب ہے بڑے گناہ اکبر. سمجھ آیا؟ یہ جو مطلب یہ جنگ کرنے سے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں. تو کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ جو ہے زیادہ بڑا ہے قتل سے. مطلب ان سے جو قتل ہوا ہے وہ تو ہے گناہ کا کام، لیکن تم جو فتنہ مچا رہے ہو، یہ سب کام کر رہے ہو، یہ سب سے زیادہ بڑے گناہ ہیں. ٹھیک ہے؟ تو فتنے سے مراد شرک بھی ہے، اور فتنے سے مراد مومنوں کو اذیت دینا بھی ہے، لوگوں کی زندگی حرام کرنا بھی ہے. اور یہ جو ہے قتل سے بھی زیادہ بڑے گناہ ہیں. اور کون سے قتل کی بات ہو رہی ہے؟ حرام مہینے میں جو مسلمانوں کے شک کی وجہ سے یہ قتل ہو گیا تھا، اس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے؟ تو ابھی تک کیا پتا چلا یہاں تک؟ کہ گناہوں کے بھی درجات ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، کچھ بڑے گناہ ہوتے ہیں، اور کچھ سب سے زیادہ بڑے گناہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اس میں کیا غور کرنے کی بات ہے؟ عمل کی بات ہے کہ مشرکین مکہ تو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں لوگوں کو، پر ہم مسلمان، ہم بھی کیا روک رہے ہیں اللہ کے راستے سے لوگوں کو؟ ہمارا جو رویہ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، طرز عمل ہوتا ہے، وہ تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہیں کہ ہم بھی روک رہے ہوتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے. جب کوئی انسان دیکھے نا، جب کوئی انسان دین پر عمل کرنا شروع کرتا ہے اور اچھی طرح عمل کرنا چاہتا ہے، کوشش کر رہا ہوتا ہے بھرپور اپنی، اور چھوٹے چھوٹے دین کی باتوں پر بھی وہ جو ہے خیال رکھتا ہے، سنتوں کا خیال رکھتا ہے چھوٹی چھوٹی، اور پورے احکامات پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو لوگ کیا کہنے لگتے ہیں؟ ہم ہی مسلمان کہ اتنے ایکسٹریمسٹ مت بنو، زیادہ ایکسٹریم میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ہی لوگ کہنے لگتے ہیں، ہے نا؟ تو یہی ہوتا ہے اللہ کے راستے سے روکنا، ایسا نہیں کرنا ہے. اسی طرح جب کوئی دین کے کاموں میں آگے بڑھتا ہے، دینی علم، مان لو کوئی دین کا علم ہی حاصل کرنے کے لیے کلاسز جوائن کرتا ہے، محنت کر رہا ہوتا ہے، راتوں کی نیند خراب کر رہا ہوتا ہے، دوڑ بھاگ کر رہا ہوتا ہے، بسوں کے سفر، یہ وہ، ہے نا، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ نہیں نہیں، اتنا مت تھکاؤ اپنے آپ کو، پاگل ہو جاؤ گے، اتنا مت کرو، دین میں اتنا مت جاؤ. تو یہ سب کیا ہوتا ہے؟ دین کے راستے سے روکنا ہوتا ہے نا؟ اسی طرح بچے اگر تھوڑا مطلب 7-8 سال یا 10-11 سال کے ہوتے ہیں، تو مان لو ان میں اتنی قوت ہے تو وہ اٹھ رہے ہیں، فجر میں بھی اٹھ جا رہے ہیں اور جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسجد جا کے پڑھیں نماز، لیکن ماں باپ روک دیں، نہیں نہیں، ابھی جانے کی ضرورت نہیں ہے، مسجد گھر میں ہی پڑھ لو تم، نماز کافی ہے. تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں دین کے راستے سے روکنا، جو ہم مسلمان کر رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیں اپنے اوپر غور کریں کہ کیا یہ سب چیزیں ہم بھی کر رہے ہیں اپنے گھروں میں کیا؟
دین کے راستے سے روک رہے ہیں، تو یہ سب بڑے فتنے میں آ جاتا ہے. اور نیکی کے کاموں سے روکنا جو ہے دراصل منافقوں کی صفت ہوتی ہے، مومنوں کی نہیں ہوتی ہے. لیکن کبھی کبھی نیکی کے کام سے رکنا بھی پڑ جاتا ہے. کیسے؟ جیسے کوئی بیمار ہے اپنا پیارا کوئی بیمار ہے گھر میں، اور وہ پھر بھی زبردستی روزے رکھنا چاہتا ہے، پتہ ہے کہ اس میں ہلاکت ہوگی، اسے پریشانی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو وہ بھی دیا ہوا ہے، رعایت بھی کری ہوئی ہے کہ بعد میں گنتی پوری کر سکتے ہیں. میں کہہ رہی تھی کہ جیسے روزے کی حالت، روزہ رکھنا کوئی چاہ رہا ہے اور وہ سخت بیمار ہے، تو اس حالت میں روکنا پڑتا ہے. اس کو دین سے روکنا نہیں کہتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایسے معاملات میں جس میں اللہ تعالیٰ نے رعایت دی رکھی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں ڈیفرینشیٹ کرنا آنا چاہیے کہ ہم کیا صحیح کر رہے ہیں، کیا غلط کر رہے ہیں. اور کیا پتہ چلا ابھی تک اس آیت میں کہ فتنہ جو ہے قتل سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے، اور آج کے دور میں تو فتنے ہی فتنے ہیں. تو فتنوں سے دور رہنا چاہیے، ان کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. اور اسپیشلی ہمارے جو بچے ہیں، ننے ننے معصوم بچے، تو ان کو بھی صحیح ماحول دینا چاہیے ہم لوگوں کو. ٹھیک ہے، فتنوں سے دور رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اپنے سارے بچوں کو، اپنے عزیزوں کو. کیونکہ فتنہ جو ہوتا ہے، جو اگر اس سے ذہنی بگاڑ ہو رہا ہے ہمارے بچوں کا، تو یہ زیادہ بدترین چیز ہے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. آگے بتایا جا رہا ہے، انہی مشرکوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو ہے اتنے بڑے بڑے کبائر گناہ کر رہے ہیں، اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں. اور آگے بتایا جا رہا ہے وَلَا يَزَالُونَ، اور وہ ہمیشہ رہیں گے، يُقَاتِلُونَكُمْ جنگ کرتے تم سے، حتیٰ یہاں تک کہ يَرُدُّوكُمْ وہ پھیر دے تمہیں، عَنْ دِینِكُمْ تمہارے دین سے، ان استطاعوا اگر وہ استطاعت رکھیں. اب یہاں تک دیکھتے ہیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جو تمہیں دین سے روک رہے ہیں، تو وہ وَلَا يَزَالُ يُقَاتِلُونَكُمْ وہ ہمیشہ تم سے جنگ کرتے رہیں گے اسی طرح. مطلب یہ مشرکین مکہ بھی جب تک جو ہے جب تک تم اپنے اسلام سے پھر نہ جاؤ، تو ہر کوشش کرتے رہیں گے تمہیں پھیرنے کی، تمہارے اسلام سے، تمہارے خلاف جو ہے چالے چلتے رہیں گے، تم سے جنگ کرتے رہیں گے. اور یہ صرف اسی دور میں نہیں تھا، یہ آج کے دور میں بھی یہی ہے نا. تو یہ مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ یہ اس زمانے کے مسلمانوں کو بھی خبردار کیا جا رہا ہے، اور ہم ہر زمانے کے مسلمانوں کو بیسیکلی، کہ جس طرح اہل مکہ جو ہیں وہ تمہارے دشمن ہیں، وہ دشمنی سے باز نہیں آئیں گے اور تمہارے پیچھے پڑے ہی رہیں گے، تو جب تک کہ تم کو تمہارے دین سے نہ ہٹا دے، کیونکہ ان کی دشمنی تم سے نہیں ہے، تمہارے دین کی وجہ سے ہے. اور آج کے زمانے میں بھی یہ ہمارے لیے خبردار کرنے والی بات ہے کہ ہمیں الرٹ رہنا ہے کہ ہمارے جو مخالف ہیں یہ ہمارے پیچھے پڑے ہی رہیں گے، کوششیں کرتے ہی رہیں گے، ہمارے خلاف چالے چلتے ہی رہیں گے، یہ حد درجہ کی کوشش کریں گے کہ ہم اپنے دین سے ہٹ کے ان کا دین قبول کر لیں. ان استطاعوا اگر وہ استطاعت رکھتے ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ابھی ان میں اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق نہیں دی ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین سے پلٹ دے، پھیر دے. لیکن اگر ان میں استطاعت ہوتی تو یہ پلیٹ مطلب کوشش تو ان کی پوری جاری چل ہی رہی ہے، بس ان کو اللہ نے توفیق نہیں دی ہے. مطلب ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم محفوظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ رحم کیا ہوا ہے، اور ان کو توفیق نہیں دی ہے کہ وہ ہمیں پلٹ سکے ہمارے دین سے. ان استطاعوا، سمجھ میں آئی بات؟ اگر وہ استطاعت رکھتے ہوں، اگر ان میں استطاعت ہوتی تو کوشش تو وہ پوری کر رہے ہیں، لیکن پلٹ نہیں پا رہے ہمیں اپنے دین سے. تو مسلمانوں کو یہاں خبردار کیا جا رہا ہے. اوکے، آگے کیا بولا جا رہا ہے؟ آگے پھر مسلمان کو خبردار کیا جائے اگلی پارٹ میں اس آیت کے. کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ اور جو کوئی پھر جائے تم میں سے، عن دِینِهِ اپنے دین سے، فَيَمُتْ اور وہ مر جائے، وَهُوَ كَافِرٌ اس حال میں کہ وہ کافر ہو، فَأُولَئِكَ تو یہی لوگ ہیں، حَبِطَتْ ضائع ہو گئے، اعمالهم اعمال ان کے، پھر دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں. سوچے کتنی بڑی وارننگ ہے. وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ ہیں، اصحاب النار ساتھی آگ کے، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. استغفر اللہ. کیا بتایا جا رہا ہے اس آیت میں؟ اب اس والے پارٹ میں مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ تم میں سے جو بھی مرتد ہو جائے گا دین سے، دین اسلام کو جو چھوڑ دے گا اور اسی حالت میں وہ مر جائے گا، تو کیا ہوگا کہ وہ مر رہا ہے اس حال میں کہ وہ کافر ہے. تو کیا وارننگ دی جا رہی ہے کہ ایسے ہی لوگ ہیں جن کے ایک تو اعمال ضائع ہو گئے دنیا میں اور آخرت میں، اور ایسے ہی لوگ آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں.
یعنی کہ جو انسان مرتد ہو جاتا ہے تو جو اس نے اسلام کی حالت میں اعمال کیے ہوتے ہیں، جیسے کہ جو بھی جب وہ مسلمان تھا اس نے نماز پڑھی ہوگی، روزہ رکھا ہوگا، زکوٰۃ، عبادات یا کوئی نیک کام کیے ہوں گے، لیکن اگر وہ مرتد ہو گیا تو وہ سب کے سب ضائع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کیا ہوتا ہے دنیا میں؟ اس پہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، بچوں سے رشتے بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور میراث کا حق بھی ختم ہو جاتا ہے، وراثت میں حق بھی ختم ہو جاتا ہے. نہ اس کو وراثت ملے گی، نہ اس سے وراثت لی جائے گی. اب مرنے کی بات ہو رہی ہے تو اس کی وراثت میں ہم لوگ نہیں لے سکتے، اس کی وراثت میں سے کچھ بھی. ٹھیک ہے. اور آخرت میں کیا ہے؟ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی آگ. اور اس سے پہلے کیا ہے؟ جب مرتد ہو کے کوئی انسان مرتد حالت میں مرتا ہے تو نہ تو اس کو غسل دیا جاتا ہے، نہ ہی اس کو کفن دینا ہوتا ہے، نہ ہی اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے، اور نہ ہی اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، اور نہ ہی وراثت سے حصہ بھی اس کا نہیں لیا جائے گا اس کی وراثت سے، کیونکہ اس کا یہ بہت بڑا جرم ہے کہ وہ مسلمان ہو کر واپس کفر میں چلا گیا. یہ بہت بڑا گناہ کا کام. اللہ بچائے اس حالت سے. اللہ تعالیٰ سب کو ایمان کی حالت میں جو ہے موت دے انشاءاللہ. لیکن اگر کوئی مرتد ہو گیا، پھر سے دوبارہ توبہ کر لی، پھر اسلام لے آیا، پھر مسلمان ہو گیا، تو پھر یہ سب باتیں اس پہ لاگو نہیں ہوں گی. پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے اور وہ انشاءاللہ اچھی حالت میں رہے گا. لیکن جو مرتد ہے اور اسی حال میں وہ مرا ہے، تو پھر آخرت میں کیا ہے؟ آخرت میں بھی اس کو پھر ہمیشہ ہمیشہ آگ میں ہی رہنا ہوگا. چلیں آگے والی آیت پہ آ جاتے ہیں، آیت نمبر 218. ان الذین آمنوا، بے شک وہ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور وہ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اولئک، یہی لوگ ہیں، یرجون، جو امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کی، واللہ، اور اللہ، غفور الرحیم، بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، ایمان لانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا اور ہم جو ہے ایمان لے آئے. یہ تو صرف ایسے ہی منہ سے ایمان لانا ہو گیا ہے نا. یعنی کہ ایمان لائے لیکن ساتھ میں تصدیق بھی کی ہے اپنی ایمان کی عمل سے. یعنی کہ ایک تو زبان سے بھی، دل سے بھی، اور عمل سے بھی تصدیق کرنا بہت ضروری ہے. انہوں نے اللہ کے وجود کو سچ مانا، رسولوں کو سچ مانا، آخرت کو سچ مانا، اور اسی کے حساب سے جو احکامات ہیں وہ پورے کیے، عمل کر کے دکھایا. یہ ہوتا ہے ایمان لانا اصل میں، ہے نا. اور والذین ہاجروا، اور وہ جنہوں نے ہجرت کی. اب ہجرت کیا ہے؟ ہجرت ہوتا ہے، ایک دو طرح کی ہجرت ہوتی ہے بیسیکلی. ایک ہوتی ہے ہجرت عام، اور ایک ہوتی ہے ہجرت خاص. اصل ہجرت تو وہ تھی جو مکہ سے مدینہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گئے تھے لوگ، وہ اصل ہجرت تھی، ہے نا. لیکن اب کیا ہے؟ ایک عام ہجرت ہے کہ اللہ کی خاطر غلط کام چھوڑ دینا، یہ کہلاتی ہے ہجرت عام. اور ہجرت خاص کیا ہوتی ہے؟ دین کی خاطر، اللہ کی خاطر گھر بار چھوڑ دینا، دوسرے ملک میں چلے جانا، دوسری جگہ چلے جانا، یہ ہجرت خاص ہوتی ہے. تو جس نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا. اب جہاد کیا ہوتا ہے؟ جہاد کا لفظی معنی کیا ہے؟ خالی جنگ کرنا نہیں ہے. جہاد کا لفظی معنی بیسیکلی جدوجہد کرنا، بھرپور کوشش کرنا، ہے نا. جنگ جو ہوتا ہے، جنگ کرنا، جنگ میں جانا، یہ جہاد کا صرف ایک پارٹ ہوتا ہے، ایک حصہ ہوتا ہے. جہاد میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، ایک وسیع چیز ہوتی ہے جہاد. جہاد بیسیکلی اللہ کے دین پر عمل کرنے کی اور اللہ کے دین کو عام کرنے کی کوشش کرنا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جہاد. ٹھیک. تو جہاد میں کیا ہوتا ہے؟ جب انسان خود کو دین پر جمانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں. جب وہ دین پر چلنا شروع ہوتا ہے تو بیسیکلی سب سے پہلے تو اس کو جہاد بن نفس کرنا پڑتا ہے، اپنی نفس سے جہاد. اور جب وہ کسی اور کو دین کی طرف بلا رہا ہوتا ہے تو وہ بھی جہاد کہلاتا ہے. وہ کسی بھی طرح کر رہا ہو، زبان سے دعوت دے رہا ہو، یا کوئی کتابیں دے کر ان کو دین کی طرف بلا رہا ہو، یا تعلیم دے رہا ہو کسی کو دین کی طرف آنے کے لیے، یہ سب جہاد میں آتا ہے نا.
تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے جب ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستے پہ چلا، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیتا ہے، پھر ہم چلنا شروع کر دیتے ہیں. تو جب ہم دین کے راستے پر چلنا شروع کر دیتے ہیں تو بہت رکاوٹیں آنے لگتی ہیں دین پر تاکہ ہم نہ چل پائیں. اور سب سے پہلی رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ انسان کی خود کی نفس کی طرف سے آتی ہے. اس کا خود کا جو نفس ہے وہ اس کو روکتا ہے، اور ہر چیز بھاری بوجھ لگنے لگتی ہے انسان پر. اس کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا نیکی کے کاموں پر شروع میں کرنے کا، ہے نا. جب نیا نیا وہ شروع کرتا ہے، یا اب نیا بھی نہیں، آپ نارملی اپنے آپ کو بھی دیکھ لیں ہم لوگ، تو ابھی بھی ایسا ہوتا ہے، ہمارا ایمان کم زیادہ ہوتا رہتا ہے اور نفس سے بہت لڑائی کرنی پڑتی ہے ہمیں نیکی کے کاموں کو کرنے کی، نماز پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی، ہے نا. اور جب نفس پہ قابو پا لیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، تو پھر شیطان اٹیک کر دیتا ہے، پوری فوج کی فوج لے کے آ جاتا ہے، نیک لوگوں پر زیادہ اٹیک کرتا ہے نا، کیونکہ نیک لوگوں پر بس نہیں چل رہا ہوتا اس کا. تو شیطان سوار ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو اس سے جنگ کرنی پڑتی ہے انسان کو. تو یہ بھی تو جہاد ہوا. تو اپنے نفس سے جہاد ہو گیا، شیطان سے جہاد ہو گیا ہے. پھر بعض وقت اپنے رشتے دار، اپنے بچے، اپنے گھر والے، دوست احباب، یہی جو ہیں یہ مشکل بن جاتے ہیں کبھی کبھی، ہے نا. تو پھر اس رکاوٹ کو بھی ہمیں پار کرنا پڑتا ہے. پھر واقعی میں ایک دشمن ہوتے ہیں جو بالکل ہی ہمیں دین پر چلنے نہیں دیتے ہیں، جو پکے دشمن ہوتے ہیں ہمارے، تو پھر ان سے لڑائی کرنا پڑتا ہے، وہ جہاد کرنا پڑتا ہے. تو یہ سب جو ہیں جہاد، سب چیز جہاد میں آتی ہیں. صرف لڑائی کرنا نہیں ہوتا ہے کہ اٹھے اور جا کے جو ہے کسی کو مار ڈالا، یہ جہاد نہیں ہوتا ہے. اس کا غلط مس یوز ہوتا ہے ورڈ کا جہاد. جہاد ہوتا ہے اپنے آپ کو دین پر چلانے کے لیے یا دوسروں کو دین پر لانے کے لیے پوری کوشش کرنا، جو بھی کوشش کریں. ٹھیک ہے، جو بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں اس چیز میں، اس کو ہٹانے کا نام ہی جہاد ہے. اللہ کے راستے میں چلنے میں جو بھی رکاوٹیں آ رہی ہیں اس کو ہٹانا. ٹھیک ہے. تو جہاد کیا ہے؟ نفس سے بھی ہوتا ہے، شیطان سے بھی ہوتا ہے، اور دشمنوں سے بھی ہوتا ہے. اور جہاد کیوں کیا جاتا ہے؟ کوئی دنیاوی غرض کے لیے نہیں کیا جاتا، اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ کی طاقت کیا جاتا ہے. تو کیا بتایا جا رہا ہے کہ تو جو لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کی اور جہاد کیا جس نے اللہ کے راستے میں، تو ایسے لوگ پھر کیا ہیں؟ تو پھر ایسے ہی لوگ اللہ کی رحمت کی امیدوار ہیں. یہ جو آگے بتایا جا رہا ہے نا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ ہیں جو امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی. یعنی کہ ابھی بھی دیکھیں نا، اتنے بڑے بڑے کام کیے ان لوگوں نے، ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا اللہ کے راستے میں، لیکن ابھی بھی امید رکھتے ہیں. یہ نہیں آیا کہ جو ہے پورا یقین ہی ہو گیا انہیں کہ نہیں اب تو ہم نے اتنے بڑے بڑے کام کر لیے، ہم نے تو جو ہے اب تو ہم جنت میں ہی جائیں گے. ایسی امید کر کے، ایسی جو ہے ایسا یقین کر کے نہیں بیٹھتے، وہ امید رکھتے ہیں. ابھی بھی ان کی کوششیں جاری رہتی ہیں اور اللہ سے امید ہوتی ہے، حسن ظن ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کو جو ہے قبول کرے اور ہمیں جنت میں جگہ دے گا انشاءاللہ. تو یہ امید رکھنی ہوتی ہے، یقین کر کے نہیں بیٹھ جاتے ہیں، اپنے نیک کاموں پر فخر نہیں کرتے ہیں. کیونکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ صرف اپنے نیک کام کی وجہ سے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو. تو کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کے وہ امیدوار ہوتے ہیں. اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت سے کیا مراد ہے؟ ایک تو اللہ کی رحمت ہی ہے، اور دوسرا جنت بھی. رحمت جو ہے، جنت کو بھی رحمت کہا جاتا ہے. بخاری کی روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انتی رحمتی، تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے میں جس پر چاہوں رحم کروں. تو جنت میں داخلہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کا اظہار ہے. اللہ کی رحمت سے ہی انسان جنت میں جائے گا، اللہ کے فضل و کرم سے. لیکن ہمارا کیا کام ہے؟ پوری کوشش کرتے رہنا، پورے اخلاص کے ساتھ، ہے نا، اور اچھے عمل کرتے رہنا. کوشش دیکھی جائے گی ہماری کہ ہم کس طرف کوشش کر رہے ہیں، غلط راستے کی طرف یا جنت کے راستے کی طرف. اور آگے فرمایا، اور اللہ غفور الرحیم ہے، غفور ہے اور رحیم ہے. غفور کیسے ہے؟ گناہوں کے معاملے میں، کہ انسان سے جو گناہ ہو جاتے ہیں، بھول چوک ہو جاتی ہیں، اللہ بہت غفور ہے، وہ ان کو معاف کر دیتا ہے جب انسان توبہ کرتا ہے اور اپنی اصلاح کرتا ہے. اور رحیم ہے، رحمت والا. رحمت کا تعلق اطاعت سے ہے، کہ جب اطاعت ہے تو اطاعت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ بنتی ہے. ٹھیک ہے. جو انسان نیک کام کر رہا ہوتا ہے نا، یہ بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا سب سے پہلے تو کہ یہ نیک کام ہے، پھر اللہ تعالیٰ انسان کو توفیق دیتا ہے ان نیکیوں کے کاموں کو کرنے کی. اور جب انسان پھر ان نیکیوں کے کاموں کو کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اجر بھی دیتا ہے انہی نیکیوں کے کاموں پہ جو ہم نے کیے.
تو ساری چیزیں تو اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ ہی کی تو رحمت ہے یہ کہ ہم کر پا رہے ہیں سارے نیکیوں کے کام. تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. سمجھ آیا؟ چلیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.